السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو امام ابو حامد الغزالی سبق کا پہلا ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام ابو حامد الغزالی۔ ولد ابو حامد محمد الغزالی بطوس سنۃ 50 و 400۔ ابو حامد محمد غزالی سن 450 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ وکان والدہ یغزل الصوف ویبیعہ فی دکانہ بطوس، اور ان کے والد اون کاٹتے تھے اور طوس میں واقع اپنی دکان میں فروخت کرتے تھے۔ وکان فقیرا صالحا لا یأکل الا من کسب یدہ، اور وہ نیک غریب تھے۔ لا یأکل الا من کسب یدہ، وہ صرف اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ ویطوف علی المفقہۃ ویجالسہم وینفق علیہم بما یمکنہ، اور وہ فقیہوں کے پاس جاتے اور ان کے پاس بیٹھتے اور وینفق علیہم بما یمکنہ، اور بقدر استطاعت ان پر خرچ کرتے تھے۔ وکان اذا سمع کلامہم بکا وتضرع وسأل اللہ ان یرزقہ ابنا فقیہا واعظا، اور جب ان کی باتیں سنتے تھے تو روتے، گریہ وزاری کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں ایک فقیہ واعظ بیٹا عطا کرے۔ فاستجاب اللہ دعوتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ولما حضرتہ الوفاۃ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، وصى به وبأخیہ احمد الی صدیق لہ من اہل الخیر، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے نیک دوست سے ان کے بارے میں اور ان کے بھائی احمد کے بارے میں وصیت کی۔ فلما مات، جب ان کا انتقال ہو گیا، اقبل الرجل علی تعلیمہما، تو اس آدمی نے ان کی تعلیم پر توجہ دی۔ الی ان فنی ذلک المال الذی کان خلفہ لہما ابوہما، یہاں تک کہ جب ان کا مال ختم ہو گیا جو ان کے والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ فقال لہما، تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں سے کہا، اعلما، سنو، انی قد انفقت علیکما ما کان لکما، کہ سنو، جو تمہارے والد نے تمہارے لیے چھوڑا تھا میں نے وہ مال خرچ کر دیا ہے۔ وانا رجل فقیر لا مال لی، اور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ فارا ان تلجأ الی مدرسۃ فانکما من طلبۃ العلم فیحصل لکما قوت یعینکما علی وقتکما، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم دونوں مدرسے چلے جاؤ، مدرسے کا پناہ لے لو۔ فإنکما من طلبۃ علم، تم دونوں طالب علم ہو۔ فیحصل لکما قوت، تمہارے لیے روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ یعینکما علی وقتکما، جو تمہیں تمہارے وقت پر مدد کرے گی۔ ففعلا ذلک، تو ان دونوں بھائیوں نے ویسا ہی کیا۔ وکان هو السبب فی سعادتہما وعلو درجتہما، اور یہی ان دونوں کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہوا۔ قرأ الغزالی فی صباح طرفا من الفقہ ببلدہ علی احمد بن محمد الرازقانی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں احمد بن محمد رازقانی سے اپنے ملک میں فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ثم سافر الی جرجان الی الامام ابی النصر الاسماعیلی، پھر آپ ابو النصر اسماعیلی کے پاس جرجان کا سفر پھر آپ نے ابو النصر اسماعیلی کے پاس جرجان کا سفر کیا۔ وعلق عنہ التعلیقۃ، اور وہاں آپ نے نوٹ تیار کی، ان کی خدمت میں رہے اور آپ نے نوٹ تیار کی۔ ثم رجع الی طوس، پھر آپ طوس واپس آ گئے۔ قال الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قطعت علینا الطریق، کہ ہم پر رہزنی ہوئی، وَأَخَذَ الْعَيَّارُونَ جَمِيعَ مَا مَعِي، اور جو کچھ میرے پاس تھا
لٹیروں نے سب لوٹ لیا، ومضوا اور چلے گئے، فتبعتہم تو میں ان کے پیچھے لگ گیا، فالتفت الی مقدمہم تو ان کے سردار نے مجھے دیکھا، میرے طرف متوجہ ہوئے، وقال کہا ارجع ویحک، لوٹ جاؤ تمہارا برا ہو، وإلا ہلکت ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فقلت له تو میں نے ان سے کہا اسألک بالذی ترجو السلامۃ منہ ان ترد علی تعلیقتی فقط، کہ اس ذات کا وسیلہ جس سے آپ بھلائی کی امید رکھتے ہیں، میں آپ مجھے صرف میرے نوٹ واپس کر دیں۔ فما ہی بشیء تنتفعون بہ، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ فقال علی تو انہوں نے کہا وما ہی تعلیقتک، کہ تمہارا نوٹ کیا ہے؟ فقلت تو میں نے کہا کتب فی تلک المخلاۃ، کچھ کتابیں ہیں اس تھیلے میں، حاجرت لسماعها وکتابتها ومعرفت علمها، میں نے اس کی سماعت کے لیے اور کتابت کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے۔ فضحک وقال، تو وہ سردار ہنسا اور کہا کیف تدعی انک عرفت علمها وقد اخذناها منک، کیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے جبکہ ہم نے تم سے اسے چھین لیا ہے، لے لیا ہے۔ فتجردت من معرفتها، تو تم اس علم سے خالی ہو گئے ہو، وبقیت بلا علم، اور تم بغیر علم کے رہ گئے ہو۔ ثم امر بعد اصحابہ، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، فسلم الی المخلاۃ، تو اس نے مجھے تھیلا لوٹا دیا۔ قال الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا مستنطق انطقہ اللہ لیرشدنی بہ فی امری، یہ ایسا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میری ہدایت کے لیے ان کی زبان سے کہلوایا۔ فلما وافیت طوس، جب میں طوس واپس آیا، اقبلت علی الاشتغال، میں مشغول ہو گیا، 3 سنین، 3 سال تک۔ فلما وافیت طوس، جب میں طوس واپس آیا، اقبلت علی الاشتغال 3 سنین، تو میں 3 سال تک مشغول رہا، حتی حفظت جمیع ما علقتہ، یہاں تک کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے نوٹ کیا تھا یاد کر لیا۔ وصرت بحیث لو قطع علی الطریق لم اتجرد من علمی، اور اب میں اس قابل ہو گیا کہ اگر مجھ پر رہزنی ہو جائے تو میں اپنے علم سے خالی نہیں رہوں گا۔ وقدم الغزالی نیسابور ولازم امام الحرمین وجد واجتہد حتی برع فی المذہب والخلاف والجدل والاصلین والمنطق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نیساپور آ گئے اور امام الحرمین کی خدمت میں رہے، اور آپ نے کافی محنت کی، حتی برع فی المذہب والخلاف والجدل والاصلین والمنطق، یہاں تک کہ آپ مسلک میں اور مناظرے میں اور بحث و مباحثہ میں اور قرآن و حدیث میں اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ وقرأ الحکمۃ والفلسفۃ واحکم کل ذلک، وقرأ الحکمۃ والفلسفۃ واحکم کل ذلک، اور آپ نے حکمت و فلسفے کو پڑھا اور ہر چیز میں ماہر ہو گئے۔ وفہم کلام ارباب هذه العلوم، اور ان علوم کے ماہرین کے کلام کو سمجھا، وتصدى للرد علیہم وابطال دعاویہم، اور ان کو جواب دینے اور ان کے دعووں کو باطل قرار دینے کے در پہ ہو گئے۔ وصنف فی کل فن من هذه العلوم کتبا جلیلۃ، اور ان علوم کے تمام فنوں میں عظیم کتابیں تصنیف کی۔ ولما مات امام الحرمین خرج الغزالی الی المعسکر قاصدا الوزیر نظام الملک، جب امام الحرمین کی وفات ہو گئی تو آپ وزیر نظام الملک کے فوجی چھاونی میں آئے۔ اذ کان مجلسہ مجمع اہل العلم، کیونکہ وہاں اہل علم کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، کیونکہ وہاں اہل علم کی مجلس تھی۔
فنازل الأئمة والعلماء في مجلسه وقهر الخصوم وسهر كلامه عليهم واعترفوا بفضله. اور انہوں نے علماء سے ان کی مجلس میں مناظرہ کیا اور مد مقابل کو زیر کیا. وظہر کلامہ علیہم، اور ان کا کلام ان پر واضح ہو گیا. واعترفوا بفضلہ، اور لوگوں نے آپ کے فضل کا اعتراف کیا. وتلقاہ الصاحب بالتعظیم والتبجیل، اور وزیر نظام الملک نے آپ سے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملے. وواللہ تدریس مدرسته ببغداد، اور بغداد کے اپنے مدرسے کے تدریسی خدمات سپرد کی. وامرہ بالتوجہ الیہا، اور اس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی. فقدم بغداد فی سنۃ 84 و400، اور سن 484 ہجری میں آپ بغداد آئے. ودرس بالنظامیۃ، اور درس نظامیہ کی تعلیم دی. واعجب الخلق حسن کلامہ وکمال فضلہ وفصاحت لسانہ ونکتہ الدقیقۃ واشاراتہ اللطیفۃ واحبوہ. اور لوگوں نے آپ کے حسن کلام کو اور فضل کو اور فصاحت کو اور باریک نکات کو اور لطیف اشاروں کو خوب پسند کیا. وأقام على تدریس العلم ونشره بالتعلیم والفتیہ والتصنیف مدتاً، اور آپ ایک مدت دراز تک تعلیم و تصنیف اور فتاویٰ کے عہدے پر فائز رہے. اور آپ ایک عرصہ دراز تک، ایک زمانہ دراز تک تعلیم و تصنیف اور فتاویٰ کے عہدے پر فائز رہے. عظیم الجاہ زائد الحشمت عالی الرتبۃ مسموع الکلمۃ مشہور الاسم. عظیم الجاہ، آپ کا مرتبہ بلند ہو گیا تھا. زائد الحشمت، اور آپ کا دبدبہ بڑھ گیا تھا. عالی الرتبۃ، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا تھا. مسموع الکلمۃ، آپ کی باتیں سنی جاتی تھی. مشہور الاسم، آپ مشہور ہو گئے تھے. وعلت حشمتہ ودرجتہ فی بغداد، اور آپ کا مقام و مرتبہ بغداد میں کافی بلند ہو گیا تھا. حتیٰ کانت تغلب حشمت الاکابر والامراء ودار الخلافت، یہاں تک کہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑے بڑے اکابر، امراء اور دار الخلافت کے مقام و مرتبے سے بڑھ گیا تھا. تو دوستو، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب ضرور کریں گے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.